نحمد ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ میں انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، فتح مکہ جو مسلمانوں کی اللہ نے وہ جو عید کا دن تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہمیں سامنے رکھنا ہوگا تو فتح مکہ ہمیں سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے گا۔ 3 غزوات کے اندر کفار کو بری طرح سے شکست ہوئی، بدر میں، احد میں اور خندق میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے خواب کے ذریعے کہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ صحابہ کو لے کے 1500 صحابہ کو لے کے آپ عمرے پہ نکلے۔ اللہ کی شان اس قافلے میں ایک بھی منافق نہیں تھا، چونکہ منافقین کا یہ کہنا تھا کہ لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کہ نہ اللہ کے محبوب واپس لوٹیں گے نہ صحابہ واپس لوٹیں گے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی طرف سے قاصد بھی آئے کہ آپ نہ آئیں، تو آپ نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں پر مصالحت کے لیے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ بات مشہور ہوئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ سے، جس کا تذکرہ سورہ فتح میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو آپ نے صحابہ کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں پہ صحابہ کے ہاتھ رکھے اور کہا، اس کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا ھذا یدی، ایک تو یہ میرا ہاتھ، میری طرف سے بیعت۔ اندازہ کرے عثمان غنی کا کیا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور سارے صحابہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے، وہی کیا آتی ہے کہ نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا، اور سب سے اوپر اللہ کہتے ہیں ہمارا بھی ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھی یہ معاملہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ کر، لمبا واقعہ میں مختصر کرتے ہوئے، 5 وہاں سے قاصد آئے اور معاہدہ یہ طے ہوا کہ ابھی آپ واپس جائیں گے فی الحال، اور ہماری طرف سے لا یاتینک منا رجل الا رددتہ، جو ہماری طرف سے کوئی مرد آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ تو اللہ کی شان کچھ تھوڑی دیر گزری تھی تو کچھ خواتین آ گئیں، تو انہوں نے کہا واپس کریں، وہ بھی مسلمان ہونے کے لیے، اور مسلمان کچھ ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے مرد کا لفظ بولا تھا کہ مرد آئے، عورت کا نہیں کہا تھا، فلا ترجعوہن الی الکفار، اس پہ قرآن پاک میں وحی بھی نازل ہوگی، تو خواتین کو نہیں بھیجا گیا۔ سہیل بن عمر کے بیٹے ابو البختری ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتے تھے، تو سہیل بن عمر نے کہا کہ نہیں، ان کو آپ واپس بھیجیں گے۔ تو اس وقت صحابہ کا جو رونے کا مقام تھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو واپس بھیجا گیا، اور یہ طے ہوا کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، اور جو قبیلہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہے آپ کے ساتھ جڑ جائے، جو ہمارے ساتھ۔ تو بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ اور بنو بکر مشرکین مکہ کے ساتھ، اور بعد میں مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو بھی خلاف ورزی کی۔ اس وقت تو مسلمان واپس آ گئے کہ اگلے سال آئیں گے اور 3 دن کے لیے عمرے کے لیے صرف آئیں گے۔ تو یہ بڑا گھٹن وقت تھا، لیکن مسلمان اللہ کے محبوب کی بات کو قبول کرتے ہوئے واپس تشریف لے گئے۔ تو اگلے سال 2 سال گزرے، مسلمانوں کی تعداد 1500 سے 10,000 تک چلی گئی، 1500 سے 10,000 تک چلی گئی۔ مختلف جگہ پر پیغامات بھی پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، ایسا فضل فرمایا کہ 10,000 کا قافلہ فتح مکہ کے موقع پہ آیا، اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ کو عجیب شفقت کے پہلو نظر آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے جا رہے ہیں، اور کوہان مبارک جو ہے وہ سر مبارک جو ہے کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے، عاجزی کے ساتھ، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دشمنوں کو سینے سے لگا رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں آ جائے گا، اور ہر ایک کو معاف کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی حضرت زینب کے قاتل کو بھی، حبار بن اسود کو سینے سے لگایا، اور بڑے بڑے قاتلوں کو، دشمنوں کو سینے سے لگایا، اور وہی صلہ رحمی کا صدقہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ اور وہاں سردار کیا کہہ رہے ہیں، سعد بن عبادہ، کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ بیٹے کو بھیجا کہ نہیں، کہ الیوم یوم المرحمہ۔